TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہمارے گاؤں کی ہے۔ میں ان دنوں 10-12 سال کی بچی تھی۔ میرے بڑے بھائی جان پڑھنے جایا کرتے تھے۔ مجھے ان سے بے پناہ محبت تھی۔ میں اکثر ان کے ساتھ دور تک انہیں چھوڑنے چلی جاتی تھی۔ گاؤں کے آخری سرے پر ایک بہت بڑا میدان تھا، جس کے گرد کچی دیوار کھڑی کر کے گاؤں والوں نے اپنے جانور باندھنے شروع کر دیے تھے۔ میں اس جگہ پہنچ کر رک جاتی اور بھائی مجھے سائیکل سے اتار کر آگے چلا جاتا۔ دیر تک یہاں کھیلنے کے بعد میں گھر لوٹ آتی۔ میرا بھائی غصے کا بہت تیز تھا۔ وہ بات بات پر بھڑک اٹھتا تھا۔ خاص طور پر نوکروں سے اس کا سلوک نہایت ظالمانہ ہوتا تھا۔ ابا جان بہت بڑے زمیندار تھے۔ ان کی وجہ سے ہر کسی کی زبان پر تالے پڑے رہتے تھے۔ بھائی بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئے تھے، اسی وجہ سے گھر میں انہیں کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ ایک دن میں ان کے ساتھ جانوروں کے باڑے تک گئی۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا اونٹ کی مہار پکڑے چل رہا تھا۔ بھائی نے شرارتاً اس بچے کو کنکر مارا۔ دونوں میں تو میں ہونے لگی۔ بھائی نے مجھے سائیکل سے اتارا اور سائیکل زمین پر پٹک کر اس بچے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ میرے سامنے بھائی نے اس بچے کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ غریب دبلا پتلا بچہ تھا، بھائی کی مار کے آگے چھو نہ کر سکا۔ میں نے اسی وقت محسوس کیا کہ اونٹ نہایت بے چینی سے اپنا سر دائیں بائیں کی طرف گھما رہا تھا، مگر بھائی اپنی دھن میں بچے کو پیٹتے جا رہے تھے۔ اونٹ نے نہایت تیزی سے اپنا منہ بچے کی طرف بڑھایا، جیسے بھائی کی مار سے بچانا چاہتا ہو۔ بھائی اونٹ کو قریب پا کر گھبرا سے گئے، جلدی سے بچے کو چھوڑ دیا اور ایک نوکدار پتھر لے کر کھینچ کر اونٹ کے منہ پر مارا۔ پتھر کی نوک اونٹ کے ہونٹ پر لگی، اس سے خون رسنے لگا۔ بھائی نے جلدی سے سائیکل سنبھالی اور سڑک پر بھاگ لیے۔ میں بھی بھاگتی بھاگتی گھر آ گئی۔ شام کو بھائی گھر آئے اور ہم دونوں اس قصے کو دہرا کر بڑے محظوظ ہوئے۔ بچپن کی باتیں بھی کیا ہوتی ہیں، تھوڑے دنوں میں اس بات کو ہم بھول بھی گئے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ جانور انتقام لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 1.5-2 ماہ بعد میرے بھائی اچانک اس کینہ پرور جانور کے سامنے آ گئے۔ ہوا یوں کہ میں کچھ لینے دکان پر جا رہی تھی۔ بھائی کو میں نے سامنے سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ گاؤں کے بہت سے لوگ ان کے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے، جیسے کسی چیز سے بچنا چاہتے تھے۔ ان سب کے پیچھے وہی اونٹ تھا جو اپنی رفتار سے کہیں تیز دوڑ رہا تھا۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ بھائی جان سامنے پڑے ہوئے چارے کے ڈھیر میں گھس گئے۔ انہوں نے تیزی سے منو چارہ اپنے اوپر ڈال لیا۔ میرا رنگ زرد ہو گیا۔ دکان پر 15-20 آدمی بیٹھے تھے، کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس خونخوار جانور کی لٹکتی مہار کو پکڑ سکتا۔ اونٹ نے سارے لوگوں کو اس طرح نظر انداز کر دیا تھا جیسے وہ صرف ایک انسان کا متلاشی ہے۔ اس نے چند سیکنڈ میں چارے کے ڈھیر سے بھائی کی خوشبو پا لی۔ ہمارے سب کے سامنے اس نے پلک جھپکتے بھائی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ لیا، اور پھر میں نے چیخ مار کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھ سے خون کی وہ موٹی دھار نہ دیکھی گئی جو بھائی کے بازو سے فوارہ بن کر نکل آئی تھی۔ اللہ نے بھائی کی جان بچانی تھی، جو اچانک ہی اوورسیئر بندوق لیے ادھر آ نکلا۔ اس نے نہایت احتیاط سے اونٹ کا نشانہ لیا۔ گرتے گرتے بھی اس نے بھائی کا بازو منہ میں اس طرح چبا لیا جیسے موم کا بنا ہوا ہو۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ بھائی بے ہوشی کے عالم میں تھے، خون بہت بہہ چکا تھا، لیکن خدا نے ان کی مدد کی۔ راتوں رات ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال میں پہنچایا۔ ان کا یہاں علاج ہوا۔ ان کی جان بچانے کے لیے ان کا دایاں بازو کاٹ دیا گیا۔ اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ بھائی کے ذہن پر اس حادثے نے بہت برا اثر کیا۔ اکثر ان پر دماغی دورے پڑنے لگے۔ مسلسل 6-7 ماہ کے علاج کے بعد وہ اپنے ایک بازو سے محروم ہو کر گھر آئے، تو ہم سب کے اداس چہروں پر رونقیں واپس آئیں۔ اس حادثے کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ بھائی اپنی مفلوج زندگی پر پل پل میں رونے لگتے ہیں۔ ہم ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، پھر بھی وہ پیروں اداس رہتے ہیں۔ اتنی سی بات پر مشتعل ہو کر اس منحوس جانور نے میری بھائی کی زندگی تباہ کر ڈالی۔